12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ۔ یہ پنکھے چلا دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق عمر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمة للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے،
اس مبارک نشست میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے درس کا آغاز ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، یعنی اس کا ترجمہ بنتا ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جیسے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اہل مکہ میں جو قریش تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ اور جب قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے ان سے 12 قبیلے بنے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، اس کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی آئے۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ توریت، انجیل، زبور 3 کتابیں بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہیں، حضرت ہارون بھی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ سب بنی اسرائیل سے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ نبیوں کی اولاد سے ہیں، اور کئی نبی ان میں گزرے، کئی صالحین گزرے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بگڑتے گئے۔ جیسے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں اس وقت آپ دیکھیں تو 7 ارب لوگ ہیں۔ 7 ارب لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں، لیکن 85% دنیا میں کافر ہیں، اور جو 15% مسلمان ہیں ان میں کتنے نیک ہیں، صالح ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد سے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے ایمان رکھا، اور ہر یہودی مرنے سے پہلے، ہر بنی اسرائیل والا مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے مرتا کہ
نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے تو یہودیوں نے انکار کر دیا، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو حضور کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئیں، اور حضرت عبداللہ کی جو قبر مبارک ہے، حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار جو ہے جنت البقیع شریف میں، اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں کسی جگہ ہے۔ جو وہاں کے اہل مدینہ ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں جہاں باب ہجرہ ہے تو باب ہجرہ میں داخل ہوں تو اس کے الٹے ہاتھ کی طرف وہ بتاتے ہیں ایک جگہ کہ یہاں پر آپ کا مزار ہے، اور بعض کہتے ہیں یہاں پر مزار تھا لیکن آپ کے جسم مبارک کو جنت البقیع شریف میں منتقل کر دیا گیا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو جہاں ہم صالحین کو سلام پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں۔ اور یہ جو تھا مدینہ منورہ کا علاقہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیھال کا علاقہ ہے، اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میکہ تھا، تو آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ آپ نے قیام کیا تو ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ یہودی توریت کا عالم تھا، اسے دیکھ کر کہا کہ اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے حضور سے اس طرح پوچھا۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال، تو آپ نے فرمایا اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ پھر یہ اپنے دیگر یہودی علماء کے پاس گیا، وہ ایک کے بعد دیگرے وہ آتے رہے، اور وہ بار بار آتے، آپ کو دیکھتے اور اشاروں میں گفتگو کرتے اور آپس میں کہتے یہی آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں یہی ہیں جو نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے خیال کیا کہ جو یہودی دشمن ہیں وہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے پھر آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کا جو مقام ہے اس مقام پر آپ کا وصال ہو گیا، وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا میں نے جو خواب دیکھے ہیں ان خوابوں کے مطابق آپ آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں۔ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور بتوں سے دور رہنا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کلمات صحیح روایتوں میں ثابت ہیں۔ اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ توحید پرست تھیں، آپ بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھیں، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتی تھیں۔ اسی لیے آپ نے حضور کو 6 سال کی عمر تھی آپ کی، اور یہ وصیت کی کہ ہمیشہ بتوں سے دور رہنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ تو یہودی جانتے تھے، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے آپس میں جب میٹنگ کی اور سوچا تو ان کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اگر ہم نے مان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے تو سب تو ان کے غلام بن جائیں گے، پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ جو ہماری چودراہٹ جو قائم ہے، لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اور ہماری جو ویلیو ہوتی ہے سب ختم ہو جائے گی، سب حضور کے پاس چلے جائیں گے۔
تو صرف اور صرف اپنی جو چودراہٹ تھی اور جو ان کا اقتدار تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ نبی آخر الزماں یہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، میری وہ نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر فرمائی، یعنی تمہیں بڑی فضیلتیں دیں، انبیاء تم میں آئے، حکومت تمہیں ملی، تمہیں اقتدار ملا، تمہیں عزتیں ملیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ یعنی حضور کی آمد سے پہلے ساری امتوں میں سب سے افضل امت بنی اسرائیل تھی، پھر جب حضور تشریف لے آئے تو اب ساری امتوں میں جو افضل امت ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس امت میں ہونے کی تمنا نبیوں نے کی۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ جو فضائل حاصل تھے وہ فضائل اس لیے تھے کہ ان کا جو انبیاء کا ایک سلسلہ تھا، پھر دین کے لیے جہاد کرنا، دین کے لیے کوششیں کرنا، اس لیے یہ ساری فضیلتیں حاصل تھیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل امت ہے، لیکن کس شرط پر؟ کہ جب یہ امت رسول اللہ کی سچی غلام ہو۔ اگر یہ امت حضور کی غلامی نہ کرے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی کرے تو پھر یہ فضیلتیں باقی نہیں رہیں گی۔ ایمان اور عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، پھر اس امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ جب تک یہ امت چلتی رہی، 1200 سال تک پوری دنیا پر ہم حکمراں رہے، پوری دنیا پر، اور جب ہم اس راستے سے ہٹے اور جہاد کا راستہ چھوڑ دیا تو 200 سال سے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اب جہاد جو ہے وہ صرف اتنا باقی رہ گیا کہ اگر کسی اسلامی ملک پر کافروں نے حملہ کیا تو اس اسلامی ملک کی فوج جو ہے اپنے ملک کا دفاع کر لیتی ہے، لیکن جو اسلام میں جہاد کا نظریہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے اس کی مدد کے لیے پہنچو، یہ جہاد اب ہمیں نظر نہیں آتا۔ نہ کشمیر میں یہ جہاد ہو رہا ہے کہ بھئی اسلامی ممالک 57 یا 61 ہیں، 61 اسلامی ممالک، پہلے 57 تھے، پھر روس کی وہ 4 ریاستیں آزاد ہو گئیں اسلامی ملکوں کی تو 61 بن گئے، 61 اسلامی ملک اور 175 کروڑ مسلمان، 175 کروڑ مسلمان، 1.25 ارب مسلمان، ایٹمی طاقت ہم ہیں۔ اگر سارے مسلمان ممالک کے طیارے جمع کریں، فوج جمع کریں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے پاس اتنی فوج نہیں ہے، یعنی تقریباً اسلامی ملکوں کی افواج کو جمع کریں تو 1 کروڑ سے اوپر تو فوج ہے، کتنے طیارے ہیں، کتنے بحری جہاز ہیں، لیکن جہاد تو کیا کریں گے، حق بات کہنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے جو مسئلہ چل رہا ہے اور حکومت تحریک لبیک کے مطالبات نہیں مان رہی، تحریک لبیک کا مطالبہ تو ایک ہی ہے، جو آخری معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں یہ تھا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، اس پر بحث کریں گے۔ اب وہ قرارداد یہ کہتے ہیں ہم نے پیش کر دی، تو تحریک لبیک کا کہنا یہ ہے کہ 20 اپریل کو آپ نے قرارداد پیش کی تھی لیکن پھر اس کا اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا ہے، تو اس پہ بحث کریں اور ووٹنگ کروائیں، اتنی سی بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرارداد پر بحث شروع کراتے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے اگر ہم بحث شروع کراتے ہیں اور اس پہ ووٹنگ کراتے ہیں تو ووٹنگ کا نتیجہ جو بھی آئے ہمارے آقا امریکہ، یورپ، فرانس سب ناراض ہو جائیں گے،
اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ اگر ووٹنگ ہوئی اور سب نے اکثریت رائے سے یہ دے دیا کہ سفیر کو باہر نکالو، تو ہم نکال نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے آقا، ہمارے مالک فرانس، امریکہ، یہود و نصارہ، دشمنان اسلام ناراض ہو جائیں گے، پھر ہماری نوکریاں چلے جائیں گی، یہ ہیں ہی غداروں کے ایجنٹ، تو جرت ہی نہیں ہے، تو اتنی سی بات کرنے کے لیے جرت نہیں ہے۔ اور ذرا سا اپنا مسئلہ ہو، آپ دیکھیں ترکی کا صدر ہے طیپ اردوغان، تو 10 ملکوں کے سفیر نے ٹویٹ کیا تھا صرف ترکی کے صدر کے خلاف، صرف ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ جو بندہ ان کی جیل کے اندر ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو آزاد کریں۔ تو اتنی سی بات پر اس نے 10 ملکوں کو دھمکی دی کہ یہ مجھ سے معافی مانگیں، ورنہ 10 ملکوں کے سفیروں کو میں ملک سے نکال دوں گا۔ ان 10 ملکوں میں امریکہ بھی تھا، کینیڈا بھی تھا، فرانس بھی تھا، نیوزی لینڈ بھی تھا، سارے بڑے ملک تھے۔ اسے دھمکی دی کس وجہ سے؟ کہ ملک کے صدر کی عزت کا مسئلہ تھا، ملک کے صدر کی عزت کا مسئلہ تھا، اس سے دھمکی دی۔ آخر کار ان 10 ملکوں کے سفیروں نے معافی مانگی اور کہا آئندہ ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن جہاں رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو اگر ہم خاموش رہیں تو یہ تو جہاد کیا کریں گے، ان کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب سے ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا ذلیل و رسوا ہو گئے، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، ورنہ 1200 سال تک پوری دنیا کا بزنس ہمارے پاس تھا، سائنس ہمارے پاس تھی، تعلیم ہمارے پاس تھی، حکومتیں ہمارے پاس تھیں۔ یہ 200 سال جو ہیں، ان 200 سالوں میں جہاد کو چھوڑ دیا، ناموس رسالت کے مسئلے کی طرف سے سستی کی، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کے فضائل تھے، لیکن جب انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گئے۔ ہمارے بھی فضائل ہیں، لیکن یہ فضائل ہیں رسول اللہ کی غلامی میں۔ اگر اس غلامی کا راستہ چھوڑتے ہیں، اچھا پھر یہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے جتنے وزیر ہیں، خاص طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں شرم بھی نہیں آتی۔ اور پھر جو اینکرز ہیں اور جو ٹی وی پر صحافی بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوال کر کے ان کا جھوٹ پکڑ بھی لیتے ہیں، پھر بھی بے شرموں کو شرم نہیں آتی۔ یعنی جھوٹ سامنے ٹی وی پہ پکڑا جاتا ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی، اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور ٹی وی پر یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ یعنی یہ ٹی وی پر کیسے بتائیں کہ تحریک لبیک کا مطالبہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ نے جو قرارداد پیش کی تھی 20 اپریل، اس پر بحث کراؤ اور ووٹنگ کراؤ، یہ مطالبہ ہے۔ اب یہ اگر ٹی وی پہ بتائیں تو قوم کہے گی کرا لو، اور اگر یہ کراتے ہیں تو کیا کریں، بیرونی آقا ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے ٹی وی پر ہی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان کے عزائم کچھ اور ہیں، یہ تو جناب اتنے پولیس والوں کو مار دیا۔ اچھا بھائی کتنے پولیس والے شہید ہو گئے؟ جی 3 پولیس والے شہید ہو گئے۔ اس کی ویڈیو آپ دیکھیں، وہ گاڑی جا رہی تھی، کھمبے سے ٹکرا گئی، کرنٹ لگ گیا، 3 پولیس والے شہید ہو گئے۔ تو اب کرنٹ جو کرنٹ لگنے سے مرے وہ بھی تحریک لبیک کے کھاتے کے اندر۔ اچھا پھر کچھ چینل والے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ دھرنے میں پہنچ گئے اور لائیو دکھانے لگے، اور بتائیں سب جھوٹ ہے، ادھر تو کوئی ہمیں اسلحہ نظر نہیں آتا، بڑے پرامن لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، پیمرا کے ذریعے لائیو کوریج پہ پابندی لگا دی، اور یہ پابندی لگا دی آج کہ تحریک لبیک کے بارے میں پازیٹیو بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ پروپیگنڈا کریں، منفی باتیں کریں، نہ آپ دھرنا دکھا سکتے ہیں، نہ پازیٹیو بات کر سکتے ہیں، نہ ان کا موقف دکھا سکتے ہیں، تاکہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ جھوٹ رائج ہو جائے۔ مگر رب ہے، رب ہے، اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹ پھیلاتے ہیں، لیکن اب تو سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں بات بعد میں آتی ہے، پہلے تو سوشل میڈیا میں آتی ہے۔ اب تو سب کے پاس ویڈیوز ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تحریک لبیک والے بڑے کمزور لوگ ہیں، نہ ان کے ساتھ امریکہ ہے، نہ فرانس ہے، نہ یورپ ہے، نہ خفیہ طاقتیں ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں ظاہری طور پر، لیکن یوں بڑے طاقتور ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری ملاقات میں مجھ سے یہی فرمایا نا کہ ان کی اور ہماری کیا دشمنی ہے، نہ جائیداد کا مسئلہ ہے، نہ اقتدار کا مسئلہ ہے، نہ سیاست کا مسئلہ ہے، بس دشمنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں لانا چاہتے۔ یہ یہود و نصارہ کی غلامی کر کے ملک میں یہود و نصارہ کا نظام لانا چاہتے ہیں اور ہم دین تخت پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہود و نصارہ کی غلامی کریں گے، تو یہ تو ہمیں نوٹوں کے ڈالر کے بریف کیس دے دیں گے، ہمیں عہدے بھی دے دیں گے، وزارت بھی دے دیں گے، چونکہ بڑی بڑی وزارتوں کی انہوں نے پیشکش کی۔ تو ان کا ہم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس جھگڑا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں اور یہ اللہ کے دین کو لانا نہیں چاہتے۔ تو ہمارا سے ان سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے انگلینڈ بھی چلا تھا، اور انگلینڈ نے، برطانیہ نے، انگریزوں نے یہ ٹھانی تھی کہ ہم پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت انگلینڈ کی، برطانیہ کی جو حکومت انگریزوں کی تھی، وہ تقریباً دنیا پر یہ حاکم تھے، تقریباً دنیا پر۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بعض ملکوں میں سورج نکل رہا ہے، ابھی رات ہے تو بعض ملکوں میں دن ہوگا، ایسا ہے نا؟ دنیا میں کہیں رات ہے کہیں دن ہے۔ تو اتنی بڑی حکومت تھی انگریزوں کی کہ ان کے ایک ملک میں، یعنی جہاں ان کی حکومت تھی، تو ایک حصے میں سورج نکل رہا تھا تو دوسرے حصے میں ڈوب رہا ہوتا۔ لیکن جب یہ اسلام سے انہوں نے لڑائی کی، دین کے مقابلے میں آئے، تو دین نے ان کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ انہیں اتنے ہی کمزور ہو گئے کہ ساری دنیا کی حکومتیں چھوڑ کر ان کو انگلینڈ میں جا کر معصور ہونا پڑا۔ پہلے انگلینڈ سپر طاقت تھا، پھر اس کی سپر طاقت ہی گئی، پھر روس نے سپر طاقت ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے مار کھائی افغانستان میں، پھر امریکہ نے سپر طاقت ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے افغانستان میں مار کھائی، اور اب بھی جو یورپی یونین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سپر طاقت بنیں گے، ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ تو یہ اللہ سے جنگ کرنے بیٹھے ہیں۔ رب تو رب ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ نمرود کو اللہ نے 800 سال کی ڈھیل دی۔ کتنے سال؟ 800 سال اس کی عمر ہوئی۔ پھر جب اللہ نے گرفت فرمائی تو لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک کیا، لیکن فوراً ہلاک نہیں ہوا۔ جب اس کی عمر 400 سال ہوئی تو لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اور مچھر کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی، وہ مچھر اس کے دماغ میں 400 سال بیٹھا رہا۔ 400 سال اللہ نے اس مچھر کو لمبی زندگی دی، اور وہ مچھر اس کو ڈنگ مارتا رہا، وہ ذلیل اور رسوا ہوتا رہا۔ جو بھی آتا اس سے کہتا اپنا جوتا مجھے مارو۔ ایک لڑکا رکھا تھا، وہ اس کو جو ہے لکڑی کا تختہ مارتا تھا بار بار، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگوں کو کہتا مجھے مارو میرے سر پر۔ تو جو بھی آتا نا پہلے اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتا، تو کہتا سجدہ بعد میں کرنا، پہلے اپنا جوتا مارو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں ساری زمین کا خدا ہوں، لیکن جو سجدہ کرنے کے لیے آتا پہلے کہتا اپنا جوتا مارو۔ لوگ اسے اپنا جوتا مارتے پھر سجدہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل رسوا فرمایا، اور 400 سال تک اس طرح جوتے کھاتا رہا، پھر یہ ہلاک ہوا۔ تو یہ کیا طاقت رکھتے ہیں، ان کی کیا طاقتیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کون اللہ کے دین سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کبھی کسی کے نصیب میں شہادت ہوتی ہے، کبھی کسی کے نصیب میں فتح ہوتی ہے، کبھی کسی کے نصیب میں غازی ہونا ہوتا ہے، کسی کے نصیب میں شہید ہونا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین کی خاطر
وہ نکلتا ہے، وہ غازی ہو تب بھی کامیاب ہے، شہید ہو تب بھی کامیاب ہے۔ امام حسین اور ان کے سارے رفقا شہید نہیں ہو گئے کربلا میں، لیکن بتائیے کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی ذرہ بھر، کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کہے گا کہ مجھے جہنم میں لے جاؤ، میرے بچے کو جہنم سے بچا لو، جو مجرم ہوگا وہی سزا پائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی جان سے سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو کافر ہوگا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں جو مومنین ہیں وہ تو جائیں گے جنت میں، اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا بالآخر وہ جنت میں جائے گا، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی معاوضہ نہ لیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے میدان میں پیسے دے کر مال دے کر بھی جان نہ چھوٹے گی۔ اول تو کسی کے پاس مال ہوگا نہیں، اگر ہو بھی تو اللہ کے عذاب سے وہ مال کے ذریعے نجات نہیں پا سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جس طرح امیر المجاہدین ہمیں کہتے ہیں، ہمارے ملک کے حکمرانوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف، اے چیف جسٹس، اے صدر، اے وزیر اعظم، اے وزیر اعلیٰ، اے گورنر، اے وزیر داخلہ، اے وزیر اطلاعات، یہ تمہیں جو وزارتیں ملی ہیں کس وجہ سے ملی ہیں؟ پاکستان بنا اس وجہ سے ملی ہیں۔ اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو ہندوؤں کے کتے تم پال رہے ہوتے، کتوں کو نہلا رہے ہوتے۔ اللہ نے یہ جو تمہیں شانیں دی ہیں، جو تمہیں عہدے دیے ہیں، پاکستان کی وجہ سے دیے ہیں، اور پاکستان بنا رسول اللہ کے نام پر ہے۔ تو جب رسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنا اور حضور کے صدقے میں یہ اقتدار ملا ہے، تو پھر حضور کے دین کے خادم بھی بنو، غدار نہ بنو۔ تو بنی اسرائیل کو یاد کرایا گیا کہ تم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے احسانات کیے۔ 400 برس فرعون کی عمر ہوئی، 320 سال فرعون نے بنی اسرائیل پر حکومت کی، ظلم و ستم کیا۔ آپ کو تو یہ یاد ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حاکم تھے، بادشاہ تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر آ گئے، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ پھر وہ مصر میں ہی رہے، پھر اللہ نے اس اولاد میں بڑی برکت دی، 6 لاکھ ہو گئے۔ لیکن پھر بعد میں کافر بادشاہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا، تو بنی اسرائیل تو مسلمان تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہ جو فرعون تھا اس نے بنی اسرائیل کو 320 سال اپنا غلام رکھا، 320 سال۔ اور غلامی کا انداز یہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعونی جو تھے، جو کافر تھے، ان کے گھروں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو ایک ایک بنی اسرائیل پر 4 بندے نافذ تھے جو اس کو مارتے تھے، اس سے کام لیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بہت تکلیف دیتے تھے، بہت برا عذاب دیتے تھے۔ تمہیں کہتے کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹو،
پھر کھانا نہیں دیتے تھے، پھر ذرا تم تھک جاتے تو تمہیں کوڑے مارتے تھے، پھر رات کو سزائیں دیتے تھے، ذرا سی غلطی ہوتی تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ ظلم و ستم بنی اسرائیل پر رہا کئی سو سال۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ فرعون نے خواب دیکھا، ایک اس نے آگ دیکھی، وہ آگ آئی مصر، اور اس نے کافروں کے یعنی فرعونیوں کے گھروں کو آگ لگا دی، لیکن جو بنی اسرائیل کے گھر تھے وہ محفوظ رہے۔ اس نے نجومیوں سے، کاہنوں سے پوچھا، تو نجومیوں نے، کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، اے فرعون وہ تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب اگر فرعون میں عقل ہوتی تو وہ دو باتیں سوچ سکتا تھا۔ پہلی بات، اگر کاہنوں اور نجومیوں کی خبر غلط ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر ان کی خبر سچی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو میرے ہاتھ پاؤں مارنے سے کیا ہوگا، وہ بچہ تو ضرور پیدا ہوگا اور تباہ و برباد تو کرے گا، کہ جو خبر دی گئی اگر وہ سچی ہے تو ضرور واقع ہوگی، تو پھر ظلم و ستم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ لیکن وہ عقل سے پیدل تھا۔ اس نے کہا کہ اب ہم بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیں گے، ہاں بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ رکھیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، جہاں پتہ چلتا کہ یہ عورت حاملہ ہو گئی، امید سے ہے بنی اسرائیل کی عورت، تو اس کے حمل کو ضائع کرا دیا جاتا۔ اس طرح 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے۔ لیکن بہت سے ایسی عورتیں تھیں جن کا انہیں پتہ نہ چلتا، جب 7واں مہینہ ہوتا، 8واں مہینہ ہوتا تب پتہ چلتا۔ اب ضائع کرانا تو ممکن نہ تھا، تو وہ کیا کرتے کہ اس کے گھر پر 2 فوجی کھڑے رکھ دیتے اور ایک دائی کو اندر بھیج دیتے۔ جیسی بچے کی ولادت ہوتی وہ دیکھتی، اگر بچی ہوتی تو کچھ نہ کہتی، اگر بچہ ہوتا تو اس بچے کو باہر لاتی اور وہ سپاہی سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیتے۔ اب سوچیں بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو اس طرح ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح 70,000 تقریباً بچے ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جو جوان تھے وہ جلدی بوڑھے ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، اب وہ کام کاج کے قابل نہ رہے، اور جو بچے پیدا ہوتے فرعون اسے مارنے کا حکم دیتا۔ اب اگر 5 سال تک، 10 سال تک، 20 سال تک، اگر 20 سال تک قتل عام ہو اور کسی لڑکے کو زندہ ہی نہ رہنے دیں، تو اب بتائیے کہ 20 سال کے جوان کہاں سے لائیں گے؟ تو جو جوان تھے 30 سال 40 سال عمر تھی، تو وہ اچانک سے بیمار ہونے لگے، وہ کسی کام کاج کے قابل نہ رہے۔ تو فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ بچوں کو تو مار دیتا ہے، اب بچے مر گئے تو اب ہمیں جوان تو نہیں ملیں گے، اور ان کی بچیوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، تو ان کی جو بچیاں ہیں ان کو تو قتل نہیں کرتا، تو یہ عورتیں تو کسی کام کے قابل نہیں ہیں کہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ سکیں، ایسے مشقت کے کام عورتیں تو نہیں کر سکتی، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم خود تو یہ مشقت کے کام نہیں کر سکتے، تو ہمیں غلام چاہیے جو یہ محنت کا کام کر سکے۔ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، 1 سال بچے ماریں گے، 1 سال زندہ رکھیں گے۔ کتنا بے عقل! جب نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، اور اگر وہ اس خبر کو سچی سمجھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جب یہ خبر سچی ہے تو ہو کر رہے گی۔ اب 1 سال وہ زندہ رکھنے کا آرڈر دے رہا ہے، تو جب زندہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے وہ بچہ اسی سال میں پیدا ہو جائے۔ لیکن دیکھیں عقل سے کیسا وہ ماورا،
اس نے کہا 1 سال بچوں کو زندہ رکھیں گے، 1 سال مار دیں گے۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا جس سال میں زندہ رکھوں اسی سال وہ بچہ پیدا ہو گیا تو۔ اچھا پھر اللہ کی شان ہے، اگر جس سال زندہ رہنے کا سال تھا اسی سال اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام بچ اس لیے گئے کہ وہ زندہ رہنے کا سال تھا اس لیے بچ گئے۔ اللہ کی شان، زندہ رہنے کا سال تھا، اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جو بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا۔ اور پھر اللہ نے دکھایا دنیا کو کہ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر پر 2 فوجی کھڑے تھے اور اندر جو ہے وہ دائی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دائی نے چاہا کہ میں یہ لڑکا ہے میں باہر جا کر دے دوں، یہ سپاہی ذبح کر دیں گے۔ اس کی نظر پڑ گئی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں کوئی دیکھ لے تو اللہ نے ایسی کشش رکھی تھی کہ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ جاتی تھی۔ تو اس نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھیں، اس دائی کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ اس نے کہا اتنا پیارا بچہ ہے، میں بچے قتل کروا کروا کے تھک گئی، اب میں اس بچے کو قتل نہیں کراؤں گی۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس نے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ایک کپڑے پر اس کا خون لگایا اور باہر جا کر سپاہیوں کو دکھایا، کہا میں نے خود ہی بچہ مار دیا۔ اب روز کی روٹین ہوتی ہے نا، اب یہ سپاہی تو روز بچے مارتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے مارتے ہوں گے، تو روز کی روٹین کی وجہ سے آدمی پھر اتنا جو ہے وہ خیال بھی نہیں رکھتا، اور اصل بات یہ کہ جسے اللہ بچائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ اچھا کیا، تو نے ہمارا کام کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھر میں، موسیٰ علیہ السلام روتے نہیں تھے، آواز نہیں نکالتے تھے کہ آپ کی آواز برابر میں پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام یوں تو حرکت فرماتے لیکن گھر میں کوئی داخل ہوتا تو آپ بالکل حرکت نہیں فرماتے۔ اللہ نے نبیوں کو کیسا شعور عطا فرمایا۔ آپ کی عمر ہو گئی 3 مہینے، کتنے مہینے؟ 3 مہینے، لیکن آپ دیکھنے میں 1 سال اور 3 مہینے کے لگتے تھے۔ یعنی کوئی آپ کو دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اس سال کا بچہ نہیں، پچھلے سال کا بچہ ہے۔ آپ تھے 3 مہینے کے لیکن لگتے تھے 1 سال اور 3 ماہ، اور آپ کسی کو خبر نہیں ہوئی، سب نے یہی سمجھا کہ بچہ پیدا ہوا، وہ قتل کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خوف پیدا ہوا، اپنے بچے کی فکر پیدا ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولیہ تھی، اللہ کی ولیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اپنے بچے کے لیے ایک لکڑی کا صندوق تابوت بنائیں، اس میں بچے کو رکھیں اور نہر میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ یہ بچہ آپ کو دوبارہ واپس پہنچائے گا۔ اور اللہ کے وعدے پر آپ کو یقین تھا۔ جب 3 مہینے کے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لکڑی کے صندوق میں یا تابوت کہہ لیں، چھوٹا سا انہوں نے بنایا تھا، اس میں رکھا، اس کو پیک کر دیا، اور پھر آپ نے دریائے نیل میں ڈال دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہر دریائے نیل تو بہت بڑا ہے، دریا نیل آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ملکوں میں جاتا ہے، تو یہ دور کہیں چلا جاتا اور کسی دیہاتی کے ہاتھ لگ جاتا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے۔ لیکن اللہ نے دکھایا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تابوت لکڑی کا پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے محل میں پہنچا،
وہ دریائے نیل میں تیرتا تیرتا ایک نہر میں داخل ہو گیا۔ اب وہ نہر جا رہی تھی فرعون کے محل تک۔ فرعون کے محل کی سیڑھیوں سے ٹکرانے لگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی زوجہ تھی، وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ ٹہل رہی تھیں، ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنی کسی خادمہ کو بھیجا، وہ سیڑھیاں اتری اور نہر میں سے انہوں نے صندوق نکالا، تابوت نکالا لکڑی کا، اور حضرت بی بی آسیہ کے ہاتھ میں دیا۔ فرعون جو تھا وہ نامرد تھا اور اس نے کبھی حضرت بی بی آسیہ کو چھوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے حضرت بی بی آسیہ کو محفوظ رکھا۔ حضرت بی بی آسیہ کے دل میں بچوں کی بہت محبت تھی، تو جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو رب کی طرف سے انعام ہے، میں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں۔ فرعون نے دیکھ لیا، فرعون نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا، میں اس بچے کو قتل کروں گا۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا نہیں لگتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا ہوتا تو آپ کے تو جگہ جگہ فوجی تعینات ہیں، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا گیا، تو یہ بچہ کہیں دور سے آیا ہے، غریب لوگ ہوں گے، بچہ نہیں پال سک رہے ہوں گے تو انہوں نے نہر میں ڈال دیا۔ اور پھر دیکھیں اس کی عمر بھی تقریباً 1 سال سے اوپر لگتی ہے، کیونکہ آپ دیکھنے میں 1 سال اور 3 ماہ کے لگتے تھے۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ عمر بھی بڑی ہے، اگر یہ پیدا بھی ہوا ہے تو پچھلے سال پیدا ہوا ہے، پچھلے سال تو قتل کا سال نہیں تھا، تو پھر اس بچے کو تابوت میں رکھ کر کیوں خفیہ رکھا گیا؟ تو کوئی خوف والی بات نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو بچے پیدا ہوں گے ہم اسے قتل نہیں کریں گے، تو کسی نے مجبوری میں بچہ دیا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، میں اس بچے کو قتل کروں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو جیسے ہی آنکھوں پر نظر پڑی اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، یعنی وہ محبت تو پیدا نہ ہوئی جو بی بی آسیہ کے دل میں تھی، ہاں اتنا ضرور ہوا کہ یہ قتل سے رک گیا، اور حضرت بی بی آسیہ نے کہا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں ہے۔ تو فرعون نے قبول کر لیا، لیکن ایک جملہ حضرت بی بی آسیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ میری اور اے فرعون تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے جواب میں کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی نہیں ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی آسیہ نے جو یہ کہا کہ یہ بچے کے متعلق کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بے خیالی میں تعظیم ہو گئی۔ کیا جملہ ہے؟ تعظیم ہوئی لیکن نبی جان کے نہیں ہوئی، لیکن تعظیم ہو گئی۔ تو نبی کی تعظیم بے خیالی میں بھی ہو جائے تو رب کرم فرما دیتا ہے، تو اللہ نے کرم فرمایا اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بعد میں فرعون کو جب ایمان کا پتہ چلا تو فرعون نے بڑا ظلم کیا، بڑی سختیاں کی، لیکن آپ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ پھر فرعون نے آپ کا سیدھا بازو کندھے سے کاٹا، پھر الٹا پاؤں جو ہے ران سے کاٹا۔ آپ نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ پھر فرعون نے آپ کو کھجور کے تنے پر اس نے لٹکایا اور بڑے بڑے کیل آپ کے جسم میں گاڑ دیے۔ اب بازو سے خون بہہ رہا ہے، ٹانگ سے ران سے خون بہہ رہا ہے، اور جسم میں بڑے بڑے کیل ہیں، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ تو فرمایا یہ ایمان کی پختگی جو انہیں نصیب ہوئی نبی کی تعظیم کی وجہ سے ہوئی۔ تو پتہ چلا ایمان کی حفاظت کے لیے نبیوں اور بزرگوں کی تعظیم اور ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔
اسی طرح ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون اللہ کا ولی ہے. جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور شریعت کا پابند ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، ممکن ہے. اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا دیا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ موچی والا، یہ ریڑھی والا، یہ تربوز بیچنے والا، یہ بظاہر کچرے جمع کرنے والا، لیکن ماشاءاللہ باشرع بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کس مقام پر ہے. اور بعض اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے ولایت کے مقام پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھپایا. بعض روایت ایسی موجود ہیں کہ شہر کے قطب، وہ تربوز بیچنے والا کوئی ہوتا تھا، وہ شہر کا قطب ہوتا تھا. تو کوئی ایسے ہی سڑک پر عام وہ چادر بچھا کر سویا ہوا ہے، لیکن وہ ابدالوں میں سے ہے. تو اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ملے، باشرع ہو، اس کا ادب کریں، کیونکہ اگر ولی ہوا اور اس کی بیعت بھی کر لی تو بڑا نقصان ہے، اور اگر ادب کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا، تفسیر مدارک میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا ہاں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت دے دیتا. لیکن فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. دیکھیں فرعون نے جو ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو یہ جو سزا ملتی ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو فرعون نے تو 320 سال ظلم کیا، 70,000 بچوں کا قاتل، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے، اتنے لوگوں کا قاتل، خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اتنا بڑا ظالم تھا کہ ظالم کو توبہ کی توفیق، ایسے ظالموں کے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بے خیالی میں موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم فرعون بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی توبہ کی توفیق دے دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے. تو اس واقعے سے پتہ کیا چلا؟ اصل چیز ہے ادب، تعظیم. آج جس کو دیکھو یہ موضوع کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جہاں آپ جائیں، فیس بک پہ جائیں یا کسی بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جائیں، پرنٹ میڈیا پہ جائیں، کہیں محفل میں بیٹھیں، ہر ایک کو بات کرنی ہے. اپنے باپ کے بارے میں بات کرے نا، اپنی ماں کے بارے میں بات کرے، اپنے بارے میں بات کرے. بات کرنی ہے رسول اللہ کے بارے میں، اور حضور کے علم پر ڈسکس کر رہا ہے، حضور کے عیب تلاش کر رہا ہے. ایسے لوگوں سے تو بحث کرنا بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے. آدمی کے دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی. کیونکہ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، اگر ہم باادب ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اصل ادب ہے، اصل عشق ہے، اصل محبت ہے، اصل تعظیم ہے، اصل ایمان ہے. جتنا بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اگر ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ چاہے تو سارے گناہ بخش دے. کروڑوں اربوں کے حساب سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. تو جب کہ ان کے پاس ایمان ہوگا. تو ایمان نام ہے تعظیم مصطفیٰ کا، محبت رسول کا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے، لیکن یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ والی کا انتظام کرنا تھا فرعون کو. اس نے اعلان کرا دیا کہ
کہ ایک بچہ ہے، جو عورت اس بچے کو دودھ پلا دے گی اسے فرعون انعام دے گا۔ ساری عورتیں آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ آپ نے نہیں پیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خبر ملی، اور یہ خبر ملی کہ میرا لخت جگر موسیٰ فرعون کے گھر ہے، تو بڑی پریشان ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سہارا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، آپ کو حوصلہ مل گیا۔ تو آپ نے اپنی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی ان کو بھیجا اور کہا جا کر دیکھو کیا حالات ہیں۔ وہ محل میں گئیں تو یہ حالات دیکھے، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک عورت ہے، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں لے کر آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، جیسے ہی محل میں داخل ہوئیں موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے گود میں لیا انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو شک پڑ گیا، اس نے کہا یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، کسی کے ہاتھ میں وہ جاتا نہیں، اور تجھے دیکھتے ہی چپ بھی ہو گیا، دودھ بھی پینے لگا، تو اس کی کیا لگتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ آپ نے فرمایا جو بچے نفیس ہوتے ہیں، جن کی فطرت بڑی اچھی ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، وہ پاکیزہ عورتوں کا دودھ پیتے ہیں۔ تو میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، روزانہ غسل کرتی ہوں، اپنے کپڑے پاک صاف رکھتی ہوں۔ تو فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا آپ اس بچے کو اپنے گھر لے جائیں، روزانہ میں آپ کو سونے کی 1 اشرفی انعام میں دوں گا۔ 1 اشرفی کا مطلب 4 گرام سونا، اور 4 گرام سونا تقریباً آپ سمجھ لیں 40,000 روپے کا تقریباً آج کل ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو 1 سونے کی اشرفی دوں گا۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس بھی پہنچ گئے اور فرعون کی طرف سے انعام بھی مل رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی عمر 5 سال یا 6 سال ہوئی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں چھوڑ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، یہاں تک کہ آپ کو لوگ کہتے تھے موسیٰ بن فرعون، یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، موسیٰ بن فرعون آپ کو کہا جاتا۔ اور آپ کی عمر جب تک 30 سال ہوئی، 30 سال کی عمر تک آپ فرعون کے محل میں رہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں اس بچے کو مار دوں گا، یا تو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، یا پیدا ہو گیا تو مار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ اس بچے کی پرورش کس سے کروائی؟ اللہ نے فرعون سے ہی کروائی۔ میں BBC جو نیوز ہے اس کا جو پیج ہے اخبار کا، وہ میں نیوز پڑھ رہا تھا، تو BBC کی جو نیوز ہوتی ہے اس میں یہود و نصارہ کی آپ کو سوچ بھی پتہ چلتی ہے۔ تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ تحریک لبیک یہ عالمی دنیا کے لیے، یعنی یہود و نصارہ کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، ووٹ بینک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب پاکستان کے سارے اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلدی یا دیر کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ نظام ملک کا چینج ہو جائے گا۔ یعنی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تحریک لبیک اسی طرح چلتی رہی تو ووٹ بینک ان کا تو بڑھ ہی رہا ہے، ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، تو آئندہ جو ہے یہ حکومت میں آ جائیں گے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا۔ تو وہ جملہ BBC کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا جلد یا بدیر، یعنی جلدی یا دیر کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس تحریک کو ختم کیا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تحریک چلا کر تم پاکستان میں نظام بدلو گے اور دین تخت پر آئے گا، ہم اسے مٹا دیں گے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو تم مٹا نہیں سکو گے، تم مٹ جاؤ گے۔ امیر المجاہدین بڑے یقین سے فرما گئے بار بار کہ اے ظالموں، اب تم دین کا راستہ نہیں روک سکتے، کچھ بھی کر لو دین تخت پر ضرور آئے گا۔ تو انشاءاللہ ولی کامل کی زبان سے جملہ نکلا ہے،
انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ دین تخت پر ضرور آئے گا۔ جھوٹا پروپیگنڈا کریں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، لیکن دین سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے، اور پھر جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام حضرت آسیہ بی بی نے رکھا، حضرت آسیہ بی بی نے رکھا۔ اور آسیہ بی بی کتنی نصیب والی ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی نصیب والی ہیں، سبحان اللہ، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کو یہ تعظیم کا انداز پسند آ گیا، ایمان کی دولت مل گئی۔ فرعون نے جسم کے ٹکڑے کیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، فرعون چھو نہیں سکا آپ کو، تو فرمایا یہ جنت میں جائیں گی، اور اللہ جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور سے فرمائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم، اچھا اس وقت وہ جانتی نہیں تھی یہ موسیٰ علیہ السلام، لیکن نبی کی تعظیم ہو گئی، آپ کہیں بے خیالی میں ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلہ عطا فرما دیا۔ تو جو نبی کو نبی جان کر تعظیم کرے، اللہ اسے کتنا صلہ عطا فرمائے گا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی کہ بچے قتل کیے جا رہے ہیں، بچیاں چھوڑی جا رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم و ستم 320 سال تک چلتا رہا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم آگے سماعت کریں گے۔ یہ واقعات ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں کہ جب قومیں اپنے مقاصد پر قائم رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے۔ الحمدللہ کارواں لاہور سے چلا اور رواں دواں ہے۔ جس شہر سے گزرتے ہیں، جس گاؤں سے گزرتے ہیں، لوگ منو پھول ڈال رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، اور کئی جو ہے صحافی بھی وہ دھرنے سے لائیو کوریج انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ پریشان ہیں، لوگ ان کا تو لوگ دیکھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ قافلہ جو ہے پہنچنے والا تھا، اب فاصلہ تو سمجھے 20 کلومیٹر تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ رک رک کے پہنچا، تو لوگوں نے کئی گھنٹے روڈوں پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا۔ یہ محبتیں، یہ برکتیں ہیں، اور یہ میڈیا پر جھوٹ بول کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان میں تو رہنا نہیں ہے۔ یہ تو سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جب تک پاکستان میں ان کے مفاد رہیں گے پھر بھاگ کر یورپ میں ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں، فلیٹس جائیداد ہیں یورپ میں، تو پاکستان میں تو ہمیں رہنا ہے۔ یہ پاکستان کا خون نچوڑنے کے لیے ہیں، یہ ملک و قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ دیکھیں کتنے نعرے لگائے گئے، عمران خان آئے گا، بڑی تبدیلی آ جائے گی، ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ 15 سال میں مہنگائی اتنی نہیں ہوئی جو 3.5 سال میں ہو گئی۔ 15-20 سال میں آپ دیکھیں ہر چیز کا ریٹ دیکھیں تو 3.5 سال میں اتنی مہنگائی ہوئی، توبہ توبہ۔ ڈالر کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پہنچ گیا۔ ابھی یہ تو ہمیں سعودی عرب سے بھیک مل گئی، اور سعودی عرب نے 4 ارب ڈالر ہمیں دے دیے، ورنہ IMF سے وہ لینے جا رہے تھے، اور IMF یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس ہفتے 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، اگلے ہفتے 30 روپے۔ تو یہ تو 60 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے تیار تھے۔ نوکریاں ختم ہو گئیں، 2 کروڑ نوکریاں دینے والے تھے یہ، اور 50 لاکھ جو ہے گھر لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے۔ لوگ تو خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ جناب وزیر اعظم بنیں گے تو پاکستان پتہ نہیں پیرس بنے گا کہ لنڈن بنے گا۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بیروت سے بھی برا حال ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ ظالمین ملک پر قابض ہیں 75 سال سے۔ چہرے بدلتے ہیں، وزیر اعظم کی سیٹ پر چہرے بدلتے ہیں،
کبھی کوئی وزیر اعظم، کبھی کوئی صدر. یہ چیئر گیم ہے، کرسیوں کا کھیل ہے. صرف چہرے بدلتے، نظام وہی ہے، نظام وہی ہے. سب لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، سب عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا میں سائیکل میں پارلیمنٹ جاؤں گا، سائیکل پر بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس سائیکل پہ جاؤں گا. تو لوگ تو گاڑیوں میں جاتے رہیے، ہیلی کاپٹر میں جانا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں تو ایک سادہ سے مکان میں رہوں گا، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کو تو میں یونیورسٹی بناؤں گا. پتہ نہیں وہ کس زمانے میں یونیورسٹی بنے گی. اور وہ آپ کو معلوم ہے ایک جسٹس صاحب تھے جنہوں نے ڈیم کے لیے فنڈ جمع کیے تھے. بیچارے لوگ اتنے وہ ہو گئے، جذباتی ہو گئے، لوگوں نے اپنی دکانیں بیچ کر، مکان بیچ کر بھی فنڈ دے دیا. وہ اربوں روپے کا فنڈ کدھر گیا، ڈیم کدھر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ فنڈ سارے غائب ہو گئے، کھا لیے گئے. بیچارے لوگوں کے گھر بھی گئے، دکانیں بھی گئے. لوگوں نے اپنی جمع پونجی، عورتوں نے زیورات دے دیے کہ بھئی پاکستان کو ڈیم کی ضرورت ہے. وہ چیف جسٹس صاحب سابق جو تھے وہ ڈیم کے لیے مہم چلاتے رہے. اب وہ ڈیم کا فنڈ بھی کدھر ہے، ڈیم بھی کدھر ہے، لوٹ لاٹ کے سب چلے گئے. تو 75 سال سے یہ چہرے بدلتے رہے، لوٹتے رہے، قوم کو بیوقوف بناتے رہے اور قوم کو جھوٹ بولتے رہے ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا. اب ان کو ڈر لگ گیا کہ قوم تو تھک گئی انتظار کر کر کے. اب پوری قوم نکلی ہے کہ جناب نظام مصطفیٰ چاہیے، اب دین تخت پر چاہیے. تو اب یہ راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جس سب ایک ہی پچ پر ہیں، سب ایک ہی پیج پر ہیں. ہم نے کہا وہ پیج کیا ہے؟ وہ پیج یہ ہے یہود و نصارہ کی غلامی کرنی ہے اور رسول اللہ کے غلاموں کا راستہ روکنا. یہ پیج ہے جس پر سب متفق ہو گئے. ارے خدا کے بندوں، تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہاری کیا طاقت ہے؟ مشرف جیسا حکمراں، ضیاء الحق جیسا حکمراں اور بھٹو جیسا حکمراں اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکا. تم کیا کرو گے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے واسطے جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور خود بھی ناموس رسالت کے محافظ بنو. بات سمجھو، اللہ کا عذاب آئے گا جو تمہیں بہا کے لے جائے گا. لیکن یہ اتنے ظالم ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں. ملک تباہ ہو، قوم تباہ ہو، نسلیں تباہ ہوں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے جھوٹی خبریں دے دے کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دی. اگر یہ صحیح دھرنے کی کوریج دیتے میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا کو دکھاتے کہ تقریباً 10 لاکھ افراد یا 5 لاکھ افراد کا قافلہ جا رہا ہے، کتنا منظم ہے، ماشاءاللہ یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ لوگ کتنی محبت سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی زبانوں پر صرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، کتنے منظم لوگ ہیں، کتنے امن پسند ہیں، تو پاکستان کا امیج اچھا ہوتا. انہوں نے تو امیج کیا بنایا، پاکستان کا کوئی حال ہی نہیں ہے. تو یہ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو انہوں نے داؤ پہ لگایا. اللہ سے دعا مانگے اللہ پاکستان کی جان چھڑائے ان لوگوں سے، اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے، ہماری عوام کی جان چھڑائے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کی جگہ پر اچھے حکمران نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم مالک و مولا پروردگار، تیرے بندے تیری بندیاں یہاں پر جمع ہوئے، یا اللہ جو آن لائن شریک ہوئے سب کی شرکت کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں، دین میں، آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو زندگی باقی ہے تیرے دین کی خدمت میں گزارنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے جو بھائی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، رحمتوں کو نازل فرما، سکینے کو نازل فرما، حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما.
یا اللہ اولیاء کی نگاہ کرم عطا فرما، غوث اعظم کی نگاہ کرم عطا فرما۔ جو ظالم غلط منصوبہ رکھتے ہیں یا اللہ ان پر خوف کو طاری کر دے، ان کی قوتوں کو تہس نہس کر دے، انہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ اہل حق کو عظیم فتح نصیب فرما۔ یا اللہ کریم مالک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، اسلامی نظام مصطفیٰ پاکستان میں قائم فرما۔ یا اللہ کریم مالک اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں سب رکاوٹیں دور فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما، عزتیں نصیب فرما۔ یا اللہ امیر المجاہدین کے مشن پر چلنے کی توفیق دے۔ امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی اور جتنے علماء مشائخ قائدین کارکنان اور ناموس رسالت کے محافظین قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ جو گئے ہیں اس مارچ میں سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے وار سے بچا، سازشوں کو بے نقاب کر دے، سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ ان کے جھوٹ کو ظاہر فرما دے، حق کو سچ کو ظاہر فرما۔ اے کریم مالک اپنے فضل و کرم سے ہماری لبیک کو قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمیں بار بار مکہ مکرمہ، ہمیں ہمارے والدین کو بھی، بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب اور دیگر مسلمانوں کو یا اللہ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہر سال حج مقبول و مبرور، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول، بار بار عمرہ مقبول نصیب فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔